بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمان پر موجود سفید بادل گھنے کالے بادلوں کے سائے میں چھپ رہے تھے، جو کہ بارش کی آمد کی نوید سنا رہے تھے۔ میں بارش میں ہونے سے پہلے جلدی گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، مگر مجھے کہیں سے بھی کوئی ٹیکسی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب سے میں نے فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا تھا تو ابا نے مجھے رکشے میں آنے جانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے میں ان کی مرضی کے مطابق ٹیکسی کا استعمال کرتی تھی۔ بارش کے امکانات کی وجہ سے فیکٹری میں جلدی چھٹی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر جلدی سے جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میرا یہ فیصلہ بے سود تھا، کیونکہ فیکٹری میں جس ٹائم پر چھٹی ہوئی تھی اس وقت سے لے کر میں ٹیکسی کے انتظار میں خوار ہو رہی تھی۔ سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ اچانک سے میں نے اپنے کندھے پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ مجھے اپنے گلے میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جب میں نے ہمت کرتے ہوئے ہاتھ کی سمت اپنا رخ موڑا تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پھپھو کے شوہر تھے، جن کو لڑکیوں کا گھر سے نکل کر کمانا بالکل پسند نہ تھا۔ انہوں نے تو ابا کی بھی بہت مخالفت کی تھی، مگر ہمارے گھر کے حالات ان کے گھر کے حالات سے بہت مختلف تھے۔ ان کے بیٹے ان کی مضبوطی کے لیے کافی تھے، مگر میرا کوئی بھائی نہ تھا جو گھر سے نکل کر کماتا۔ اسی لیے میں نے ابا کو ہمت دلاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر کا بیٹا بنوں گی۔ لیکن میرے اس فیصلے کے پیچھے تمام خاندان والے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے کہ میں فیکٹری سے کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں۔ لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی، لوگوں کا کام تو صرف باتیں بنانا ہوتا ہے، مگر میرے خاندان والوں میں سے یہ کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ اگر میں گھر بیٹھ جاؤں گی تو کمانے کے لیے کون جائے گا۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے خاندان میں کوئی بھی تیار نہ تھا۔ لیکن ابا کا اعتماد ملنے کی وجہ سے میں ان سب کا مقابلہ بہت اچھے انداز میں کر سکتی تھی۔ پھپھا نے غصیلے لہجے میں مجھے کہا کہ اب گھر سے نکلنے کا نتیجہ دیکھ لیا ہے نا، یہاں پر غیروں کے سامنے کھڑی ہو، مگر تم جیسی لڑکیاں کہاں کسی کی بات سنتی ہیں، بس اپنی من مانی کرنے کی عادت جو پڑ جاتی ہے۔ اب جلدی سے میرے ساتھ بیٹھو، تمہیں دیر ہو رہی ہے اور میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اب تم یہاں پر مزید کھڑی ہو کر خوار ہو۔ انہوں نے مجھے اس قدر سخت تیور سے کہا کہ مجھے ناچار ان کے ساتھ جانا پڑا۔ میں جیسے ہی ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہوئی تو اچانک سے ایک آواز آئی۔ آواز کی سمت میں سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ قریب ہی ٹرک اور بس کے درمیان بہت برا تصادم ہوا تھا، جس کی زد میں اور پھپھا بھی آ گئے۔ کیونکہ وہ تصادم بالکل ہمارے قریب ہوا تھا، اس وجہ سے پھپھا کو چوٹیں آ گئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے ایمبولینس کے اہلکار ہماری جانب بڑھے، کیونکہ وہ تصادم اس قدر برا تھا کہ قریب کے لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے زخموں سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ مجھے تو زیادہ زخم نہیں آئے تھے، لیکن پھپھا کو اس قدر چوٹیں لگیں کہ وہ درد کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایمبولینس کے اہلکار ان کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال کی جانب روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گئی، ان کو مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ ایمبولینس میں مجھے ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی کہ ان کو ہوش میں رکھنا ہے۔ چند منٹوں کی مسافت کے بعد میں پھپھا کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھی۔ مجھے اکیلے ہسپتال میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک سے میرا ذہن پھپھا کے سامان کی جانب گیا۔ میں نے وہاں پر موجود ایمبولینس کے اہلکاروں سے پھپھا کے سامان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے مجھے ان کا موبائل فون اور کچھ پیسے تھما دیے۔ میں جلدی سے ان کے فون پر ابا کا نمبر ڈھونڈنے لگی، کیونکہ میرے پاس موبائل موجود نہ تھا جس کے ذریعے میں گھر والوں کو خبر کر پاتی۔ مسلسل فون کرنے کے باوجود بھی ابا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ مجھے اس قدر پریشانی ہوئی کہ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ پھر میں نے بہت ہمت باندھتے ہوئے پھپھا کے بیٹے کو فون کیا۔ پہلی ہی کال پر اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نے اس کو تمام صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، مگر اس نے جو خبر مجھے دی وہ سن کر میرے احسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شہر سے باہر کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، اسی لیے وہ ہسپتال میں پھپھا کے پاس نہیں آ سکتا۔ تمام صورتحال اس قدر پریشان کن ہو گئی تھی کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جب میں نے موبائل پر جگمگاتا ہوا نمبر دیکھا تو سکھ کا سانس لیا۔ جب میں نے فون اٹینڈ کیا تو ابا کی پریشان کن آواز میرے کانوں میں پڑی۔ انہیں میرے بارے میں بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنے ٹھیک ہونے کی تسلی دلوائی اور پھر پھپھا کے ساتھ آنے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔
اور مجھے ہسپتال میں جلد اپنی آمد کا بتا کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹوں کے بعد ابا ہسپتال میں موجود تھے۔ ان کو اپنے ساتھ پا کر مجھے بہت زیادہ تسلی ہوئی۔ پھر میں نے ان کے ہمراہ پھپھا کے وارڈ میں داخل ہوئی جہاں پر ان کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ ہوش میں آ چکے تھے۔ ابا نے جب ان سے خیریت دریافت کی تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو غلط سمجھتا تھا، اس نے آج میری مدد کی ہے، اگر وہ مجھے وہاں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتی تو شاید میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا، کیونکہ سڑک پر پیش آنے والا حادثہ کئی لوگوں کی جان لے گیا ہے، مگر تمہاری بیٹی نے مجھے تمام راستے ہوش میں رکھا اور میری زندگی بچانے میں تمہاری بیٹی کی ہی مدد شامل ہے۔ میں تمہاری بیٹی کا یہ احسان ساری زندگی نہیں چکا پاؤں گا۔ میں نے اس کو بہت غلط سمجھا، تمام خاندان والوں کے ساتھ مل کر اس کو دبانے کی کوشش کی، مگر آج اس نے اپنا مقام میری نظروں میں اونچا کر لیا ہے۔ ابا نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنے آپ کو ان باتوں میں ہلکان مت کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ایک نئی زندگی ملی ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد ڈاکٹر تمہیں ڈسچارج کر دیں گے۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں اور ابا پھپھا کے ہمراہ ہسپتال سے نکلے۔ جب ہم گھر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ پھپھا کے ایکسیڈنٹ کی خبر پورے محلے میں پھیل چکی تھی اور سب عورتیں ہمارے گھر میں جمع ہو کر رو رہی تھیں جیسے خدا نخواستہ پھپھا انتقال کر گئے ہوں۔ مجھے ان عورتوں کی حرکتوں پر اس قدر غصہ آیا کہ مجھے اپنا وہاں پر کھڑے رہنا محال لگ رہا تھا، مگر ابا کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے میں وہاں پر خاموشی سے کھڑی رہی۔ جب پھپھو نے پھپھا کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ جب کچھ دیر بعد محلے کی عورتوں کا ہجوم ٹلا تو میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ محلے کی عورتوں کے ساتھ آنے والے بچے میرے کمرے میں ادھم مچا کر گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا تمام کمرہ سمیٹا، کیونکہ تمام چیزیں بکھری پڑی تھیں اور کچھ چیزیں تو ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھیں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، مگر میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے پورے کمرے کو صاف کیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں کچھ دیر پلنگ پر لیٹنے کی غرض سے بیٹھی ہی تھی کہ اچانک سے مجھے باہر سے آوازیں سنائی دی۔ جب میں ان آوازوں کے تعاقب میں باہر کی جانب گئی تو پھپھو نے شور ڈالا ہوا تھا، کیونکہ پھپھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس قدر درد کی شدت میں مبتلا تھے کہ ان کو سکون نہیں مل رہا تھا، مگر پھپھو کے شور کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے، لیکن ان کو خاموش کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ پھپھا کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں تو ان کو سمجھا سمجھا کر ہلکان ہو رہی تھی۔ انہوں نے میری جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے پھپھو کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ پھپھا جتنا آرام کریں گے اتنی جلد صحتیاب ہو جائیں گے، اگر آپ اس طرح سے شور مچائیں گی تو ان کے آرام میں خلل پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ مزید درد کی شدت میں تڑپ کر رہ جائیں گے۔ جب میں نے پھپھو کو سلیقے سے سمجھایا تو ان کو میری بات سمجھ آ گئی۔ پھر وہ پھپھا کے لیے کچن میں جا کر یخنی بنانے لگی، جس کی وجہ سے پھپھا کو سکون نصیب ہوا اور انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن پھپھا ہمارے ہی گھر رکے۔ جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے تو پھپھو کے ہمراہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ میری زندگی میں سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر انتشار اس وقت پیدا ہوا جب ایک دن اچانک سے مجھے فیکٹری کے موجودہ مالک نے جلد گھر جانے کو کہا۔ ان سے جلدی چھٹی ملنے کی جب میں نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے مجھے ایک ایسی خبر دی جس سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا کی طبیعت شدید خراب ہے، تمہاری اماں نے فیکٹری کے نمبر پر کال کی ہے، اسی لیے تمہیں جلد اپنے گھر جانا ہوگا۔ میں وہاں پر تمام کام چھوڑ کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے احسان خطا ہو گئے، کیونکہ ابا خون کی الٹیاں تھوک رہے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں ان کی جانب بڑھی۔ جب میں نے اماں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا تندرست تھے، مگر اچانک سے ان کو خون کی الٹیوں کا دورہ پڑ گیا ہے اور اب ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے اس قدر پریشانی ہوئی کہ میں جلدی سے ابا کا موبائل فون ڈھونڈنے لگی تاکہ میں ایمبولینس کو بلا سکوں۔ میں نے اپنا ہاتھ جیسے ہی ان کے تکیے کی جانب بڑھایا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کہا کہ تم مجھ سے دور مت جاؤ بلکہ یہیں میرے قریب بیٹھی رہو۔ پھر انہوں نے اپنا سر میری گود میں رکھ لیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ان کو ہسپتال لے جانے کے لیے ان کا ہاتھ تھاما تاکہ وہ مان جائیں
لیکن ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے پھسل کر نیچے کی جانب لٹک گیا۔ میں نے ان کو بہت آوازیں لگائیں لیکن انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ہمارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے ابا خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ مجھے ان کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ اماں تمام صورتحال کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے اماں کو سنبھالنے کے لیے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ ابا کی تدفین کے تمام انتظامات پھپھا نے کیے تھے۔ ابا کے سوئم والے دن سب لوگ فاتحہ دے کر اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن پھپھا کے ہمراہ ہمارے گھر میں ہی رہیں۔ چند دن ہمارے گھر رکنے کے بعد وہ دونوں بھی اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس تمام عرصے میں اماں کی طبیعت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے ابا کے غم کو دل سے لگا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میرا اب ان کے بغیر اس دنیا میں دل نہیں لگتا۔ وہ میرا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے اس بات کا یقین نہیں آتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں تاکہ ان کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکوں، جو کہ مجھے اس دنیا میں نصیب نہیں ہونے والا۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا بھی آپ کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دل دکھا رہی ہیں۔ ابا تو مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں نے ان کو غصے بھرے انداز میں کہا کہ آئندہ کے بعد میں آپ کے منہ سے ایسی باتیں نہ سنوں۔ پھر میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ آپ کو تو اپنے کھانے پینے کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔ روز میں کھانا بنا کر جاتی ہوں مگر میرے آنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی خود سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس طرح سے تو آپ کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ مگر وہ اپنے ہوش و حواس سے اس قدر بیگانہ تھیں کہ انہیں تو اپنے کھانے پینے کا بھی کوئی ہوش نہ تھا۔ میں ان کی حالت سے بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن میں فیکٹری میں کچھ وقت گزارنے کے بعد اماں کی دیکھ بھال کی غرض سے جلد واپس آ جاتی تھی، مگر ان کی حالت میں مجھے کوئی بھی بدلاؤ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اچانک سے اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر کو گھر بلا لیا، جو اماں کو دیکھ کر بولا کہ یہ بس مرنے لگی ہیں، انہیں جلدی سے بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ میں ڈاکٹر کے پیروں میں گر پڑی کہ اماں کو بچا لو، ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر بولا ٹھیک ہے، مگر ان کے علاج کے لیے مجھے پوری رات یہیں رکنا پڑے گا، مگر آپ نے کمرے میں جھانکنا نہیں ہے ورنہ علاج رک جائے گا۔ میں مان گئی۔ رات 3 بجے مجھے اماں کے کمرے سے بکرے کی آواز آئی تو گھبراہٹ ہونے لگی۔ جو ہی اندر جھانکا تو ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے روپ میں موجود نہ تھا بلکہ مجھے اپنے حلیے سے تعویذ کرنے والا شخص لگ رہا تھا۔ وہ اماں کے معائنے میں مصروف ہونے کے بجائے ایک دائرے میں بیٹھ کر بکرے کے گوشت کو دھاگے میں پرو رہا تھا، اور پھر اس نے اچانک سے ایک ایسا عمل کیا جس سے میری روح فنا ہو گئی۔ وہ بکرے کے خون کو اماں کی جانب اچھال رہا تھا۔ مجھے وہ منظر دیکھ کر نہایت کراہیت محسوس ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اماں کو بھی کسی بڑی مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ وہ اپنے منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے دروازے سے قریب ہو کر جب اس کی آوازوں پر غور کیا تو اس کی باتیں سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنے موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور مقابل کو اس بات کا یقین دلوا رہا تھا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے فون پر موجود شخص کو بتایا کہ بس یہ عورت بھی جلد اس دنیا سے چلی جائے گی، پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تمام صورتحال میرے لیے اس قدر گھمبیر ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں پلنگ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھیں اور وہ شخص قریب بیٹھا ہوا بکرے کے گوشت کے خون کو مسلسل اماں پر اچھالتا جا رہا تھا۔ اچانک سے اس کو میری موجودگی کا احساس ہوا، کیونکہ میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی اور دروازے میں پیدا ہونے والی چڑچڑاہٹ سے اس کا دھیان بھٹک چکا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس نے اماں کے کمرے سے نکل کر پورے گھر کا معائنہ کیا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں جلدی سے سوتی بن گئی۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ دوبارہ سے اماں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میرے لیے یہ تمام صورتحال گھمبیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس شخص کو ڈاکٹر کے روپ میں دیکھ کر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر لی تھی، مگر وہ تو کوئی اور ہی شخص تھا جو کہ اماں کو مار دینا چاہتا تھا۔ میں اس کے تمام مقاصد کو جاننے کے لیے اپنے ذہن میں ترکیب لڑانے لگی، کیونکہ میں اماں کو خود سے دور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال کودا۔ میں جلدی سے ابا کا موبائل تلاش کرنے لگی، جو کہ ابا کی وفات کے بعد سے ہی میرے پاس موجود تھا۔
پورے کمرے میں تلاش کرنے کے بعد بھی موبائل مجھے نہ ملا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مگر میں نے ہمت کرتے ہوئے دوبارہ سے موبائل کی تلاش شروع کر دی۔ جب میں نے الماری کے اوپر اپنا ہاتھ مارا تو وہاں پر مجھے کسی چیز کا احساس ہوا۔ جب میں نے کمرے کی مدھم روشنی میں وہ چیز اٹھائی تو وہ موبائل تھا، جو کہ میں نے چند دنوں پہلے ہی الماری کے اوپر رکھا تھا۔ لیکن خوف کے مارے مجھے موبائل کو رکھنے کی جگہ یاد نہیں آ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے جلدی سے نمبروں کی لسٹ نکالی اور پھپھا کا نمبر تلاش کرنے لگی، کیونکہ اس مصیبت میں وہ ہی میری مدد کر سکتے تھے۔ کیونکہ اگر اس شخص کو پتہ چل جاتا کہ میں اس کے روپ کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں تو میرے ساتھ بھی کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے پھپھا سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا اور ان کو کال کرنے لگی۔ چند کالز کے بعد ہی انہوں نے میرا فون اٹینڈ کر لیا۔ میں نے جب ان کو تمام صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا تو وہ مجھے ضروری ہدایات دیتے ہوئے جلد آنے کا بتا کر فون بند کر گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے گلی سے عجیب آوازیں سنائی دی۔ جب میں نے ان آوازوں پر غور کیا تو وہ پولیس کی گاڑی کے سائرن تھے۔ پھپھا اپنے ہمراہ پولیس لے کر میرے گھر پہنچ چکے تھے۔ میں نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو پولیس اپنی نفری سمیت ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے انہیں اماں کے کمرے کی جانب اشارہ کر کے بتایا کہ وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ وہ سب جلدی سے اس کمرے میں داخل ہو گئے اور اس شخص کو بھاگنے کا موقع دیے بغیر اس کو جلدی سے پکڑ لیا۔ اس شخص نے مکر کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہاں پر اس لڑکی کی ماں کا علاج کرنے آیا تھا، مگر اس نے تو آپ لوگوں کو یہاں پر بلا کر مجھ پر کوئی الٹی چال چلی ہے۔ مجھے اس کا مکر دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ میں پولیس کو جلدی سے اماں کے کمرے میں لے گئی اور وہاں پر موجود تمام چیزوں کو دکھایا، اور موبائل فون پر ہونے والی کسی شخص کی بات کے متعلق جب میں نے پولیس کو بتایا تو وہ شخص مکر گیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن پولیس انسپکٹر نے جلدی سے اس کا فون چھینا اور کچھ دیر پہلے ڈائل کیے گئے نمبر پر کال ملائی اور اسپیکر آن کر دیا، اور موبائل فون پر موجود شخص نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر مجھ پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے فون کیوں کر رہے ہو؟ اپنا کام جلدی سے مکمل کرو۔ صبح مجھے اس عورت کے مرنے کی خبر چاہیے ہے، کیونکہ اس کے شوہر کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اب اس کی بیٹی کو تکلیف دے کر ہی مجھے سکون ملے گا، کیونکہ وہ خود تو مر گیا ہے لیکن اس کی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر ہی تو اصل خوشی مجھے ملے گی۔ تم جلدی سے اس کی ماں کو ختم کر کے پہنچو تاکہ ہم پر کسی کو شک نہ ہو، اور اس طرح ظاہر کرنا کہ تم نے اس کا بہت علاج کیا مگر وہ مر گئی۔ اس نے کہا کہ بکرے کا گوشت اس کے پاس رکھ دینا تاکہ ظاہر ہو کہ بکرے کے گوشت میں موجود بیماری کی وجہ سے وہ عورت مری ہے اور کسی کا ہم پر شک نہیں جائے گا۔ اس کے باپ نے مجھے اسی گوشت کے کاروبار میں نقصان پہنچایا تھا نا، اب میں اس کی بیوی کو اسی گوشت کے ذریعے ہی مار ڈالوں گا۔ جب اس کی بیٹی اس دنیا میں دربدر ہو جائے گی تو اس کی روح کو تکلیف ملے گی، جتنی تکلیف اس نے مجھے پہنچائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی وہ تکلیف میں ہی مبتلا رہے۔ میں اس کو تو تکلیف نہیں دے سکتا، لیکن اس کی بیٹی کے ذریعے سے میں اپنا بدلہ پورا کر کے رہوں گا۔ پولیس انسپکٹر نے فون بند کر دیا اور ڈاکٹر کے روپ میں موجود اس شخص کو اپنے ساتھ لے گئی۔ میرے سامنے ایک اور سوال پیدا ہو گیا تھا کہ آخر ابا نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ شخص اس قدر غصے میں ابا کے متعلق بول رہا تھا۔ مجھے اس مہمے کو جلدی حل کرنا تھا، مگر میرے پاس کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ میں نے پھپھا کا شکریہ ادا کیا اور اماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ پھپھا میرے پاس موجود تھے۔ ہم دونوں جلدی سے ان کو ہسپتال لے کر گئے۔ جب میں وہاں ایمرجنسی میں اماں کو لے کر پہنچی تو تمام ڈاکٹرز ان کے معائنے کے لیے فوراً سے ایمرجنسی میں داخل ہوئے۔ چند منٹوں کے معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس سے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اماں کو بکرے کے گوشت سے الرجی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اگر تم ان کو لانے میں مزید دیر کرتی تو یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ آئندہ کے بعد خیال رکھنا، اپنی اماں سے بکرے کے گوشت کو دور رکھنا کیونکہ ان کو الرجی ہے۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ شخص اماں کی اس الرجی کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ کوئی ایسا شخص ضرور موجود ہے جو کہ تمام حالات سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اسی لیے اس نے اس طرح کا جال بچھایا جس میں پھنس کر رہ جاتی۔ اس بارے میں تو مجھے اماں ہی بتا سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ابا نے یقیناً ان کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے کسی برے واقعے کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا جس کی زد میں وہ شخص موجود تھا۔
جس کی میں نے صرف موبائل فون پر آواز سنی تھی، جس نے ایک برے شخص کو ہمارے گھر میں ڈاکٹر کے روپ میں بھیج کر میری اماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اماں کی حالت سنبھلی تو میں پھپھا کے ہمراہ ان کو لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ ان کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ ان کو صحت یاب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے پھپھا کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر وہ ہمارے گھر پر رکنے کے بعد چلے گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ گلی میں پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے کھلی۔ جب میں نے کمرے سے نکل کر باہر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ پولیس انسپکٹر اپنے ہمراہ کسی انجان شخص کے ساتھ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اماں اس شخص کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جب میں ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے پولیس انسپکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کے روپ میں موجود شخص نے اس آدمی کے گھر کے بارے میں ہمیں بتا دیا تھا، اس لیے اب ہم اس کو گرفتار کر کے لائے ہیں تاکہ اس کی شناخت کی جا سکے۔ اماں نے غصے کے عالم میں کہا کہ یہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ پولیس انسپکٹر نے مجھے کہا کہ ہمیں تمہاری اماں نے اس شخص کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہم اس بات کا یقین دلواتے ہیں کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی، کیونکہ اس نے ایک معمولی سی بات کی زد میں آ کر تمہاری ماں کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے ہم اس کو سخت سزا دیں گے تاکہ آئندہ کے بعد یہ اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر وہ اس شخص کو گھسیٹتے ہوئے ہمارے گھر سے چلے گئے۔ جب میں نے اماں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ میری نظروں کا مفہوم بھانپتے ہوئے کہنے لگیں کہ یہ شخص تمہارے ابا کا بہت اچھا دوست تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے یہ ہمارے گھر میں بہت آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن تمہارے ابا کو اپنے دوست کی اصلیت کے بارے میں پتہ چل گیا، کیونکہ اس کا بکروں کے گوشت کا کاروبار تھا اور وہ بکرے کے گوشت میں نشہ اور ادویات کا استعمال کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ سب لوگوں کو اس کے گوشت میں موجود نشے کی عادت ہوتی جا رہی تھی، جس کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر بھی گوشت بھیجنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جب اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ مجھے بکرے کے گوشت سے الرجی ہے تو اس نے بھیجنا بند کر دیا۔ تمہارے ابا اسے بہت سمجھاتے رہتے تھے کہ اس کبھی کام کو چھوڑ دو، مگر وہ تمہارے ابا کو ہمیشہ غلط سمجھتا۔ جب تمہارے ابا نے ایک دن اسے دھمکی دی کہ وہ پولیس کو سب کچھ بتا دے گا تو وہ چوکنا ہو گیا اور تمہارے ابا سے چھپ کر کام کرنے لگا۔ لیکن تمہارے ابا نے اسے سبق سکھانے کی ٹھان لی تھی اور پولیس کو جا کر تمام حرکات کے بارے میں بتا دیا۔ جب پولیس نے اس کی دکان پر چھاپا مارا تو اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر تمہارے ابا نے اس کو سبق سکھانے کے بعد اس کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر لیے اور اپنی زندگی میں مشغول ہو کر رہ گئے۔ مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اپنا بدلہ لینے کے لیے چند سالوں کے بعد اس طرح سے ہماری زندگی میں آ ٹپکے گا۔ میں تو اس کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ جب مجھے پولیس نے تمام واقعات کے بارے میں آگاہ کیا تو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تمہارے ابا نے تو اس وقت خدمت خلق میں اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کو تو حرام کھانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ لیکن تمہارے ابا اس کو ان تمام بری حرکات میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے اس کو بچانے کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ مگر ان کو کیا پتہ تھا کہ اس طرح ان کے جانے کے بعد ہمیں اس مشکل سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ ابا کی نیکی ہی تھی جو ہمارے کام آ گئی اور اس نے ہماری مدد کی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس شخص کو اس کے جرم کی سزا ضرور ہی مل کر رہے گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جس کو رب رکھے اسے کون چکھے۔ ان کی بات سن کر میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔